جب ہمارا مائنڈ کسی بات کو چھوڑنے سے قاصر ہو جائے، کوئی آئیڈیا یا میموری ہمارے مائنڈ پہ سٹک ہو جائے اور اس آئیڈیا یا میموری کی وجہ سے سٹریس یا ڈپریشن بڑھ رہی ہو تو اس کو ہم مائنڈ ہیکنگ کہتے ہیں۔ مائنڈ ہیکنگ کی دو بڑی وجوہات ہیں، پہلی لوگ ہیں جبکہ دوسری نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ ہے۔ جو لوگوں کی مائنڈ ہیکنگ ہے اس کے بارے میں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چور تھا، اس چور کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دنیا کا کوئی بھی لاک کھول سکتا ہے۔ تو اس چور کو ایک شخص نے چیلنج کیا کہ میں 1 سال بعد آؤں گا اور 1 لاکھ لاؤں گا، تم نے وہ والا لاکھ کھولنا ہے۔ جب 1 سال گزرا تو وہی شخص 1 لاکھ لے کے آیا۔ اس شخص نے چور کو بتایا کہ اس لاکھ کو بنانے کے لیے میرا 1 سال لگا ہے تو یقیناً تم اس لاکھ کو نہیں کھول پاؤ گے۔ جب اس چور نے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو پہلے اس کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ جس لاکھ پہ 1 سال سے زائد وقت لگ چکا ہو اس لاکھ کو کھولنا یقیناً ناممکن ہوگا۔ جب چور نے کوشش کی تو وہ لاکھ نہیں کھول پایا۔ تو جب چور نے ہاری مانی تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو لاکھ بالکل نارمل ہے، میں نے تو ویسے ہی 1 سال والا کہا تھا، اب دوسری دفعہ کھولنے کی کوشش کرو۔ جب دوسری دفعہ کھولنے کی چور کوشش کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ جب کھول لیتا ہے تو وہ شخص اس چور کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے مائنڈ پہ 1 سال والا مائنڈ ہیک لگا دیا تھا جس کی وجہ سے تم اس کو کھولنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ اسی طرح دوسری مثال نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ کی ہے۔ نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جب انسان کو کسی جاب سے نکال دیا جائے یا کوئی بزنس خراب ہو رہا ہو یا کوئی ایسے معاملات گھریلو پیش آ رہے ہوں جس کی وجہ سے سٹریس یا ڈپریشن انسان پہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہو تو اس کو نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ پہ 2015 کے بعد 15 سے زائد کتابیں لکھی گئی اور ان کتابوں میں سر جان ہارگریوے کی بک جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ مائنڈ ہیکنگ پہ سر جان ہارگریوے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی مائنڈ ہیکنگ کا شکار رہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت سا عرصہ دماغی پریشانی کا شکار رہے اور جس کی وجہ سے وہ کوئی ایکٹیویٹی اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکے۔ جب وہ مائنڈ ہیکنگ کو ان لاک کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں مائنڈ ہیکنگ پہ ایک بک لکھتا ہوں۔ جب انہوں نے وہ بک لکھی تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اس بک پہ کوئی شخص بھی عمل کرے تو وہ 21 دن سے پہلے اپنے مائنڈ ہیک کو کھول سکتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی بک پڑھے تو وہ اپنے مائنڈ پہ بہت زیادہ کنٹرول پا سکتا ہے۔ مائنڈ ہیکنگ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکتا۔ جب تک مائنڈ ہیکنگ کو ان لاک نہ کیا جائے تب تک انسان اسی طرح متزلزل کا شکار ہوتا رہتا ہے اور انسان کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو بہت زیادہ کرامت ہو نہیں پرفارم کر سکتا۔ اگر آپ بھی کچھ نیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنا وہ مائنڈ ہیک سمجھنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ وہ پہلے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ کیسے ہے؟ نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ کی ہم ایک مثال دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک کمپنی میں ہیں اور اس کمپنی میں 3 سے 4 لوگ ہیں، اگر 2 لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوں اور آپ اکیلے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوں اور وہ 2 لوگ آپ کی طرف دیکھ کے ہنس رہے ہوں تو آپ یقیناً یہی سوچیں گے کہ وہ لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کسی اور وجہ سے ہنس رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ کی ایک مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس انسان کے مائنڈ پہ مائنڈ ہیکنگ کا جو لاک ہے یہ لگ جاتا ہے، وہ انسان آگے زندگی میں بڑھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے جو لاک ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ہیک ہو رہا ہے ان کو پہلے کھولنا سیکھیں۔ جس طرح کمپیوٹر کو ری پروگرام کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ اپنے مائنڈ کو بھی ری پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے مائنڈ پہ غور کریں کہ آپ کے کون سے ایسے لاک ہیں جن کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے اور ان کو ان لاک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان لاک نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں جائیں
جو بہت زیادہ اپنے آپ پہ جن کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے یا بہت زیادہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، شاید وہ لوگ آپ کی کچھ ہیلپ کر سکیں اور آپ اپنا وہ جو نفسیاتی مائنڈ ہیکنگ والا لاک ہے اس کو آپ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو نفسیاتی یا لوگوں کی وجہ سے مائنڈ ہیکنگ کا جو لاک لگ چکا ہے وہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔